وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بغیر شرف قبولیت عطا فرما. ماہ ذی حجہ کا چاند نظر آ چکا ہے. الحمدللہ عشرہ ذی حجہ شروع ہو چکا ہے. احادیث مبارکہ میں عشرہ ذی حجہ یعنی اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے. ابتدائی جو 10 دن ہوتے ہیں اس کی فضیلت آئی ہے اور احادیث مبارکہ میں ان ایام کے بارے میں جو کچھ خوشخبریاں سنائی گئی وہ کتابوں میں موجود ہیں. آج ہم آپ کے سامنے 4 کے عدد سے جڑی ہوئی باتوں کے بارے میں بتائیں. 4 یہ جو عدد ہے 4 کا اس سے جڑی ہوئی باتیں. 4 کا عدد بہت ساری فضیلتوں کو دیے ہوئے ہیں. بڑے بڑے فرشتے 4، بڑی بڑی کتابیں آسمانی 4، بڑے بڑے پیغمبر 4، خلفائے راشدین بڑے 4، ایسے ہی آپ دیکھتے چلے سمتیں 4، اور آگے بڑے انسان 4 عنصر سے پیدا ہوا. یہ 4 کا اگر آپ دیکھتے چلے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ 4 سے جڑی ہوئی
اتنی باتیں. آج ہم 4 سے جڑی ہوئی 4 باتیں آپ کو بتائیں. نمبر 1، 4 پسندیدہ دن. 4 پسندیدہ مہینے. 4 پسندیدہ عورتیں اور 4 پسندیدہ مرد. یہ 4 والی 4 باتیں آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. چلیے آئیے سب سے پہلے بتا دیں 4 پسندیدہ دن جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ. نمبر 1، جمعہ کا دن اللہ کا پسندیدہ دن ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں، یعنی دن کا مطلب یہ ہوتا ہے رات بھی اس میں آ جاتی ہے. پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے. جمعہ کی رات جو گزر چکی ہے، جمعہ کا دن جو اب چل رہا ہے. یہ جمعہ کی رات اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحے ایسے رکھ دیے ہیں. چند لمحے وہ کب ہیں اس کی وضاحت نہیں کی گئی. بس اتنا کہہ دیا گیا کہ چند لمحے یہ رات اور دن میں ایسے ہیں کہ ان لمحوں میں بندہ جو دعا کرے قبول ہو جاتی. اب ان لمحات کو چھپا دیا گیا. وہ لمحے رات کے ہیں کہ دن کے ہیں، صبح کے ہیں کہ شام کے ہیں، چھپا دیا. کرنا کیا ہے؟ رات اور دن جب وقت ملے یا پھر جب وقت نکال سکتے ہیں نکالیں، اور یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہی لمحے دعا کی قبولیت کے ہیں. ہر لمحے کو یہ سمجھ کر دعا کرتے رہیں کہ ہو سکتا ہے یہی لمحہ دعا کی قبولیت کا ہے، یہی لمحہ دعا کی قبولیت کا ہے، اور دعائیں کرتے جائیں. اگر آپ کی دعا اور وہ لمحے ایک جگہ جمع ہو گئے تو پھر دعا قبول ہو. جمعہ کا دن، عرفے کا دن، 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن پسندیدہ دن ہے اللہ کا. اس دن حاجی وقوف عرفات کرتے ہیں، محنت مشقت پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں اور محنت و مشقت بھی کرتے ہیں، اور جب عرفات کے میدان میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں اللہ رب العزت کو ان کا ٹھہرنا بڑا پسند آتا ہے. پسند آنے کا مطلب کیا ہے؟ پسند آنے کا مطلب بخشش ہے. جتنے آ کر عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. تیسرا، عید الاضحیٰ کا دن، بقرعید کا دن، جس دن قربانی ہوتی ہے. اور قربانی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صاحب قربانی
اپنی طرف سے قربانی دیتا ہے اور قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو وہ زمین پر قطرہ خون گرنے سے پہلے جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے. آج جن کے پاس مال و دولت ہے قربانی دینے کے لائق ہیں وہ تو قربانی دیتے ہیں خوشی خوشی، لیکن جن کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ حسرت بھری آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی قربانی دیتے. ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن ہیں تو ضرور. میں ایسے لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے غریبوں، اے مسکینوں، جن کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ایک جانور خرید کر ذبح کریں قربانی دے یا ایک حصے میں کم سے کم بڑے جانور کے مل جائے، اتنی بھی اگر سکت نہیں ہے تب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے سرکار علیہ السلام نے اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے قربانی دی اور ایک قربانی اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے بھی دی. تو آج کا مالدار اپنی قربانی آپ دیتا ہے اور آج کے غریب کی قربانی سرور کائنات نے دے دی ہے. اور چوتھا کون سا دن ہے؟ عید الفطر کا دن، جس دن ایک مہینہ روزہ رکھ کر روزے دار عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. خالق کائنات کو گواہ رکھ کر فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ لوگوں نے ایک مہینہ میری اطاعت کی ہے اور اب انعام لینے کے لیے آئے ہیں، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی. 4 دن اللہ کے پسندیدہ، ایسے ہی 4 مہینے اللہ کے پسندیدہ مہینے. کون سے؟ ذی قعدہ جو گزر چکا، ذی حجہ جو شروع ہوا، محرم جو آنے والا، رجب جو ان 3 مہینوں سے الگ ہے. یہ 4 پسندیدہ مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی حجہ، محرم اور رجب. اب چلیے 4 عورتیں کون سی ہیں جو اللہ کی پسندیدہ عورتیں؟ بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی. فرعون کتنا ظالم تھا، وہ کیسا متکبر تھا، خود کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو. بڑا متکبر، بڑا ظالم. اس فرعون کی بیوی جو مومنہ تھی اور اس عورت پر اتنا ظلم کرتا تھا، کہتا تھا کہ اے آسیہ مجھے خدا مان، وہ کہتی تھی نہیں، خدا تو وحدہ لا شریک، ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اس کو سزا دیتا تھا، ایسی سزا کہ زمین پر لٹا کر اس کے جسم میں میخیں مارتا. آج پن چپ جاتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، میخ مارتا تھا، میخ. مگر وہ اللہ کی بندی میخ
مارے جانے کے بعد بھی وحدہ لا شریک اور احد احد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے اور آسیہ پر ظلم ہو رہا ہے، اور بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر عرض کیا، اے موسیٰ تم گواہ رہنا اللہ کے پاس کہ میں اس حالت میں بھی توحید پر قائم ہوں، اللہ کو ایک مانتی ہوں۔ بی بی آسیہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی۔ دوسرے بی بی مریم حضرت عمران کی بیٹی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم رضی اللہ عنہا اللہ کی پسندیدہ بن گئی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، صرف بی بی مریم سے پیدا کر دیا۔ اب اندازہ کریں زندگی بھر بی بی مریم پر کیا کیا تہمت لگائی گئی ہوگی، کیا کیا بہتان باندھے گئے ہوں گے، لوگ کیا کیا ان کے بارے میں کہے ہوں گے، لیکن دنیا کی باتیں سن کر بی بی مریم صبر کرتی رہی۔ اس عورت کا نام بی بی مریم ہے جو اللہ کی مرضی سے راضی رہی، اللہ کی پسندیدہ بن گئی۔ تیسرے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مقدسہ، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا پر روزانہ ٹفن لے جا کر دیا کرتی تھی۔ غار حرا 2500 فٹ کا پہاڑ ہے۔ حاجی جب چڑھتے ہیں تو ایک بار چڑھ کر اتر جاتے ہیں تو ان کی حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ روزانہ سرکار کے لیے بی بی خدیجہ الکبریٰ چڑھتی اور اترتی۔ وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خوش نصیب عورت جن کے کاروبار میں، جن کی تجارت میں ہمارے سرکار شریک ہوتے اور ان کے کاروبار میں ان کی مدد کرتے۔ وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جبکہ وہ غار حرا پر ذکر اللہ میں مشغول تھے، کب کبھی طاری ہوئی سرکار پر، بدن لرزنے لگا، پسینہ پسینہ ہوئے۔ اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ چوتھے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کی پسندیدہ بندی، وہ بندی جو رات ہوتے ہی اللہ کی نفل عبادت میں مشغول ہو جاتی اور تہجد کا وقت آتا، صبح کا وقت آ جاتا، بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی، اے اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی جی بھر کر تجھے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ بی بی فاطمہ زہرا جو اللہ کی پسندیدہ بندی، وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کے گھر بھوکا آدمی آ کر سوال کرتا ہے تو اپنی چادر یہودی کی دکان پر رکھ کر ادھار آٹا لے کر روٹیاں بنا کر دیتی ہیں۔ وہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا
جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے، جب جاتے کہیں سفر پر تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا سے ملتے۔ ایک بار سرکار نے کچھ کان میں کہہ دیا تو رونے لگی، پھر کچھ کان میں کہہ دیا تو مسکرانے لگی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، سیدہ سرکار نے کیا فرمایا جو آپ رونے لگی، اور کیا فرمایا کہ آپ مسکرانے لگی؟ ارشاد فرمایا، سرکار نے میرے کان میں اپنے اس دنیا سے جانے کا ذکر کیا تو میں رونے لگی، اور اس کے بعد میرا رونا دیکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رو رہی، میرے جانے کے فوراً بعد تم میرے پیچھے آنے والی ہو تو میں مسکرا پڑا کہ چلو سرکار کو چھوڑ کر مجھے زیادہ دن رہنا نہیں ہے دنیا۔ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کی دعاؤں میں یہ اثر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار دیکھا کہ عثمان غنی نے دعوت کی اپنے گھر میں اور بہترین کھانا بنایا، صحابہ کو بلایا، سرکار کو بلایا، سب کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ حضرت علی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی سرکار کی دعوت اپنے گھر میں کروں، صحابہ کو بلاؤں اور بہترین کھانا کھلاؤں، لیکن میرے پاس اتنی دولت کہاں ہے جو میں ایسی دعوت کر سکوں۔ بی بی فاطمہ زہرا سے ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ اے علی، سرکار کو اور صحابہ کو دعوت دے لو، انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جب سرکار آ گئے، صحابہ آ گئے، اب انتظام کھانے کا ہونا ہے۔ حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ کھانا، اب مہمانوں کے لیے کھانا چاہیے۔ بی بی فاطمہ زہرا اللہ کی حضور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں اور برتن کھانے سے بھر جاتے ہیں، وہی کھانا لوگوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور کھانے والے صحابہ اکرام میں وہ صحابہ بھی تھے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دسترخوانوں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دسترخوانوں پر بیٹھے ہیں مگر اتنا لذیذ کھانا ہم نے نہیں کھایا ہے، یہ کھانا علی کے گھر کہاں سے آیا؟ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، یہ دنیا کا کھانا نہیں ہے بلکہ فاطمہ کی دعا پر اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ ہے اللہ کی پسندیدہ بندی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ چار پسندیدہ عورتیں، ایسے ہی چار پسندیدہ مرد ہیں۔ 4 دن 4 مہینے 4 عورتیں، اب بچ گئے کون؟ 4 مرد۔ اللہ کو بڑے پسندیدہ، وہ ہر قوم میں سے ایک مرد ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عرب قوم میں سے پسندیدہ بندہ اللہ کا ہمارے سرکار علیہ السلام۔ عربوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو ہمارے سرکار۔ ایسے قوم فارس میں سے اگر کوئی پسندیدہ ہے تو سلمان فارسی۔ عرب میں سے ہمارے سرکار جو تمام نبیوں کے امام ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کے کمالات کو ایک جگہ کر دیا جائے تو کمال مصطفیٰ بنتا ہے۔ یہ اللہ نے شان دے رکھی ہے۔
فارس والوں میں سے حضرت سلمان فارسی اللہ کے پسندیدہ بندے، وہ سلمان فارسی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی کو بھی ہم اپنے اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ سرکار نے اہل بیت میں شامل فرمایا وہ سلمان فارسی۔ نمبر 3، روم والوں میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پسندیدہ بندے، پورے روم والوں میں پسندیدہ بندے اللہ کے حضرت صہیب۔ کون ہے؟ مکے سے مدینہ جب صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، سرکار نے ہجرت کی، صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، جب حضرت صہیب رومی ہجرت کرنا چاہتے ہیں، مکے سے مدینہ جانا چاہتے ہیں، جہاں سرکار ہے وہاں صہیب جانا چاہتے ہیں، مکے میں سرکار نہیں ہے تو صہیب بھی رہنا نہیں چاہتے، مدینے میں سرکار ہے تو صہیب بھی مدینے میں رہنا چاہتے۔ کوئی پوچھے حضرت صہیب سے کہ اے صہیب، یہاں تو اللہ کا گھر ہے، تم اللہ کا گھر چھوڑنا پسند کرتے ہو، مدینے میں کیا رکھا ہے؟ صہیب کا جواب ہوگا، مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں اللہ کا جلوہ ہے، مدینے میں اللہ کی تجلی ہے، مدینے میں اللہ کا محبوب ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ جب اپنا سامان باندھنے لگے، مکے والوں نے کہا صہیب، ہم تمہیں مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیتے، مکے میں ہی رہنا پڑے گا۔ تم جب مکے میں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مکے میں رہ کر تم نے اتنا کچھ کمایا اور اب اپنی کمائی لے کر مدینہ جانا چاہتے ہو؟ نہیں، اگر جانا ہی ہے تو پوری کمائی یہاں رکھو، اور اتنا ہی شوق ہے محبوب کے ساتھ رکھنے کا تو اپنا مال قربان کرو، خالی ہاتھ مدینے کو جاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی پوری زندگی کی کمائی یہیں چھوڑ دوں گا اور سرکار کی صحبت اختیار کرنے مدینہ چلا جاؤں گا، خالی ہاتھ مدینہ چلے۔ جب مدینہ گئے تو وہاں سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کرام اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صہیب کو آتا ہوا سرکار نے دیکھا، سمجھ گئے کہ اپنی زندگی کی ساری کمائی مجھ پر لٹا کر آیا ہے۔ اب صہیب رومی کو سرکار کیا فرماتے ہیں سنیے، دور سے دیکھ رہے ہیں، ابھی صہیب آ کر اپنا حال بیان نہیں کیے، ابھی سرکار نے ان کا حال پوچھا نہیں کہ کیا ہوا، دور سے دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں، اے صہیب، تم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، میری صحبت کی خاطر اپنی زندگی کی کمائی لٹا کر آئے ہو، اس میں تم نقصان میں نہیں پڑے ہو، یہ نفع کا سودا تم کر کے آئے ہو، یہ علم غیب مصطفیٰ ہے۔ نبی پر لٹانا کوئی صہیب رومی سے سیکھے۔ چوتھے کون ہیں؟ حضرت بلال حبشی، جو حبش کے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ بندہ ہے، تو بلال حبشی، وہ بلال حبشی جو جب اسلام قبول کیے تو کافروں کی طرف سے ظلم و بربریت ہوئی، اتنا مارا، اتنا کوڑے مارے، اتنا کوڑے مارے۔ کوڑے مارنا کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ کسی کو پتا نہیں ہے، مجھے بھی پتا نہیں، آپ کو بھی پتا نہیں ہے۔ ایک کوڑا اگر بدن پر پڑتا ہے نا تو دن میں تارے نظر آتے ہیں۔ ایسے کئی کوڑے کھا لیے حضرت بلال، مگر اپنی زبان پر ترانے احدیت کو نہیں چھوڑا، احد احد کا نعرہ لگایا ہے،
सरकार का दामन नहीं छोड़ा। इतना जुल्म सहने के बाद भी सरकार का दामन नहीं छोड़ा, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा, तौहीद का दामन नहीं छोड़ा। ये हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती। सरकार के बड़े चहीते सहाबी हजरत बिलाल। सूरत से तो सियाफाम थे, सूरत से सियाफाम काले, मगर उनका दिल बड़ा खूबसूरत। उनके दिल में सरकार बसे हुए। जब नबी पाक के आशिकों की याद आती है तो पहला नाम हजरत बिलाल का आता है। आशिकाने मुस्तफा में हजरत बिलाल का नाम पहले। बच्चा बच्चा हजरत बिलाल का नाम जानता है, उनको आशिक रसूल की हैसियत से जानता है। और सरकार की ज़ात गिरामी कब किसका रख लेती है। हजरत बिलाल ने सरकार को इतना चाहा तो सरकार ने भी उन्हें इतना नवाजा कि ता क़यामत लोग उस नवाजिश को याद करते रहे। जब मक्का फतह हुआ, फतेह मक्का के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा भी बुलंद होगी और सदा देने वाला बिलाल भी बुलंद होगा। फतेह मक्का का मौका है, फरमाया बिलाल अज़ान दो। हजरत बिलाल अज़ान देने की तैयारी कर रहे हैं। फरमाया बिलाल, आज के दिन अज़ान जमीन पर खड़े होकर नहीं, काबे पर खड़े होकर होनी चाहिए। आज फतेह मक्का का दिन है, काबे पर खड़े होकर अज़ान दो। सरकार चाहते हैं बिलाल का रुतबा भी अज़ान की बुलंदी के साथ बुलंद हो जाए, दुनिया को पता चल जाए कि सियाफाम होना ऐब नहीं है। रंग काला क्यों ना हो, दिल गोरा होना चाहिए, दिल हसीन होना चाहिए। हजरत बिलाल काबे पे चढ़ गए, फरमाया अज़ान। अब काबे पर हजरत बिलाल अज़ान देने चाहते हैं, सोचते हैं जब तक जमीन पर था काबे की तरफ मुंह करके अज़ान देता था, अब सरकार की नवाजिश ने काबे पर चढ़ा दिया, अब किधर मुंह करके अज़ान दो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब मैं अपना चेहरा किधर करूं। सरकार ने फरमाया बिलाल चेहरा मेरी तरफ कर लो, मेरी तरफ कर लो। आशिक़े बरेली पुकार उठा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जब बिलाल काबे पे खड़े हो गए तो अब बिलाल का काबा खुद काबे का काबा रूए मुस्तफा हो गया अलैहिस्सलाम। चार पसंदीदा मर्द, ये भी हमने आपके सामने रखे। हमें चाहिए कि अपने असलाफ के बारे में मालूमात रखें। हम अगर अपने असलाफ के बारे में मालूमात रखेंगे तो हमें सिरात मुस्तकीम मिलेगा, वो सिरात मुस्तकीम जिस पर चलने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सीधे रास्ते पर चलो। सीधा रास्ता कौन सा है? अंबिया का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालेहीन का रास्ता। बस इसी रास्ते पर हमें चलकर मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। एक ऐलान समाप्त फरमाए, हर साल की तरह इस साल भी हमारे मदरसा दीनिया कादरिया की जानिब से बड़े जानवरों में हिस्सों का इंतजाम किया जा रहा है। जो हजरात बड़े जानवर में कुर्बानी का हिस्सा मिलना चाहते हैं वो हमसे मुलाकात करें मस्जिद में या फिर मदरसे पर।
آئیں، اپنا نام لکھوائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. شہزادی بیگم محسن انم فاطمہ محمد نواز عائشہ تبسم شیخ وحیدہ بیگم محمد غوث عائشہ بیگم اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ایک روزہ تربیتی اجتماع عزت رسول کانفرنس 2 جولائی صدیق اکبر مسجد بابا نگر میں 2 جولائی اور 3 جولائی یعنی کل ہفتہ اور اتوار 2 دن صدیق اکبر مسجد بابا نگر میں ہفتہ اور اتوار 2 دن جلسے ہوں گے. آپ حضرات سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.